آج کے ہمارے مناظرے کا عنوان تھا، موضوع تھا نجات اسلام میں۔ مولوی نجات اسلام نہیں کر سکا ثابت، اسلام کے اندر ذاکر ناکام ہو گیا ہے نجات کو ثابت کرنے میں اسلام کے اندر۔ محترم ناظرین، اب اسلام میں کیا نجات ہے یا نہیں ہے؟ اسلام وچ نجات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اب بھائی سن لو لوگو، سن لو کہتے ہیں اسلام میں نجات ہے۔ اسلام میں کیا چیز ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے۔ قرآن مجید کے آیات تو بے نہایت زیادہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں قرآن کی کچھ آیات آپ کو سنا دوں میرے محترم ناظرین۔ فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے اس پہ نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں اور اسلام اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں، ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب المحاسن للبرقی احمد بن محمد بن خالد برقی کیا۔ اور یہ مسلمانوں اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اسلام حق ہے یا باطل ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں کیا جنت جانے کا کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ کتنے احادیث دکھاؤں بھائی آپ کو؟ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 189 میں میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان صحابہ میں شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف فرماتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من قبورهم وجوہم اشد بیاضا من القمر۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ قبروں سے باہر آئیں گے کہ ان کا چہرہ چاندنی چودھری رات کی چاند سے زیادہ نورانی ہے۔ علیہم ثیاب اشد بیاضا من اللبن، ان کے جو لباس ہوگا، جو کپڑا ہوگا، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ علیہم نعال من نور شرکھا من ذہب، ان کے جو جوتے ہوں گے وہ نور کے ہوں گے، لائٹ کے ہوں گے، اور ان جوتوں کے تسمے سونے کے ہوں گے۔ فیؤتون بنجائب من نور، ان کو لایا جائے گا نور کے، لائٹ کے گھوڑوں، بہترین گھوڑوں کی سواری پر۔ علیہا رحائل من نور، اور ان پہ جو زین کسے جائیں گے وہ زین بھی نور کے ہوں گے۔ عظمتها سلاسل من ذهب، اور ان کے جو لگام ہوں گے وہ سونے کے زنجیر ہوں گے۔ ورکبها من زبرجد، اور ان کی جو سواری کے جو زواہرات ہوں گے وہاں پہ زبرجد ہوگا۔ فیرکبون علیہا حتی یصیروا امام العرش، وہ ان گھوڑے پہ چل کے آئیں گے عرش کے سامنے۔ والناس یحتمون ویغتمون، اور لوگ سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں، حساب و کتاب کے مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ویحزنون، وہ غمزدہ ہیں۔ وہم یاکلون ویشربون، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بہترین غذا کھائیں گے، بہترین شراب یہ پیئیں گے۔ فقال علی علیہ السلام من ہم یا رسول اللہ، میرے آقا میرے سرور امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فقال، فرمایا اولئک شیعتک وانت امامہم، یہ تیرے شیعہ ہیں اور تو ان کا امام ہے۔ اب اسلام میں کوئی نجات ہے کہ نہیں بھائی؟ کہتا ہے نجات ہی نہیں جی۔ یہ جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ جہنم سے ایسے گزریں گے کہ پلک مارنے ملی سیکنڈ میں وہ گزر جائیں گے۔ انبیاء بھی گزریں گے، سب لوگ گزریں، لیکن وہ ایسے گزریں گے کہ ملی سیکنڈ سے پہلے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمیہ، تفسیر علی ابن ابراہیم جلد نمبر 1، یہاں پر بہت سارے احادیث ہیں۔ ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغیر حساب۔ آپ نے کہا بخاری میں لکھا ہے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مدد نہیں کر سکتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا دیں گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مشرک تھے مسلمان ہو کے،
اور جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں اور جو دین میں سابقین جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے، نصرانی، یہودی اور جو سمجھتے ہیں دین میں داخل ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان سب میں سے جو اللہ اور رسول اور روز قیامت پر اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت پہ ایمان لائیں، وعمل صالحا، عمل صالح لا جائیں، ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کا نہ خوف ہے نہ کوئی ان کا حزن ہے۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ملاحظہ کریں اس تفسیر شریف میں اسی آیت کے ذیل میں، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى الذین زعموا انہم فی دین النصارى، یہود ان کے متعلق پھر فرماتے ہیں من، یہ اہم جملہ یہاں پہ آئے میں یہ ہے، من آمن باللہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کفار میں سے یعنی یہود نصارہ میں سے جو کافر ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں، وَنَزَعَ عَنْ كُفْرِ، نصرانیت چھوڑ دیں، یہودیت چھوڑ دیں، وَمَنْ آمَنَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُسْتَقْبَلِ أَعْمَارِهِمْ، اور جو لوگ دین میں سمجھتے ہیں ہم داخل ہو گئے ہیں لیکن صحیح طرح سے داخل نہیں ہوں، وہ آئندہ جا کر ایمان لائیں، وَأَخْلَصَ وَوَفَى بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذِينَ عَلَيْهِ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَخُلَفَائِهِمْ الطَّاهِرِينَ، اور وہ عہد و میثاق جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ان سے لیا گیا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل لے کے آئیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اچھا، مزید میں آپ کو دکھاؤں میرے محترم، اس طرح کے آیات تو قرآن مجید میں بڑے پڑے ہیں، کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ملاحظہ کریں، میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کتاب المحاسن ہے لشیخنا احمد بن محمد بن خالد برقی رحمہ اللہ کی۔ ملاحظہ کریں یہاں پر فرمایا ان اللہ یبعث شیعتنا یوم القیامت علی ما فیہم من ذنوب او غیرہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے شیعوں کو مبعوث کرتا ہے چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہوں، مبیضۃ وجوہہم، ان کا چہرہ سفید نورانی، مستورۃ عوراتہم، ان کے سب شرمگاہیں پوشیدہ بہترین لباس، آمنتاً روعتهم، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، قد سہلت لهم الموارد وذهبت عنهم الشدائد، ان کے لیے تمام مشکلات آسان ہیں، شدائد ان کے لیے سب آسان کی گئی ہیں، یرکبون نوقا من الیاقوت، وہ ایسے اونٹنیوں پہ سوار ہوں گے جو اونٹنی یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، فلا یزالون یدورون خلال الجنہ، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہوں گے، علیہم شرکم علیہم نعال شرک من نور یتلألأ، ان کے جو جوتے ہیں، ان کے جوتوں کے جو تسمے ہیں وہ نور کے ہیں اور نور ان کے نور چمک رہے ہوتے ہیں، توضع لهم المواعد فلا يزالون يطمعون والناس في الحساب، ان کے لیے دسترخوان بچائے جاتے ہیں کانوں کے اور لوگ دوسرے لوگ حساب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، جو لوگ دنیا میں حسنہ بجا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے دور ہیں، لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ جہنم کی آواز گرج تک نہیں سنتے اور وہ اپنے نفس، ان کی نفس کی جو بھی چاہت ہوتی ہے، بہترین کھانا، بہترین شراب، بہترین لباس، بہترین حور، بہترین جنت میں قصور، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے روایات احادیث ہمارے پاس بے شمار ہیں، قرآن مجید کے آیات بے شمار ہیں۔ یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، اگر میں پڑھتا جاؤں تو صبح تک ختم نہیں ہوں گے۔ جزء ثانی، کہ جنت جانے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں جی اسلام میں۔ فرمایا ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے وقت مجھے یہ وصیت کر گئے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تدری من هم، یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ کیا جانتے وہ کون ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا فانہم شیعتک وانصارک، فرمایا کہ آپ کی شیعہ اور آپ کے نصرت کرنے والے ہیں، وموعدی وموعدہم الحوض یوم القیامہ، میرا ان کا موعد وعدہ ہے کہ حوض کوثر پہ میری ان کی ملاقات ہوگی۔ اذ جاءت الامم على ركبها وبدا لله في ارض خلقه ودعا الناس الى ما لا بد منهم فيدعوك وشيعتك، جب سب لوگوں کو، سب امتوں کو، عیسائی، نصارہ، سب کو، مشرکین کو، سب کو لایا جائے گا، ان کو مجرموں کی طرح ان کے اپنے زانو پہ لایا جائے گا،
ان کو ان کے گھٹنوں پہ لایا جائے گا، لیکن اس وقت آپ کی شیعوں کو بلایا جائے گا غرًا محجلین شباعا مرویین، کہ ان کے چہرے نہایتی چمکدار اور روشن، اور وہ بہترین ان کو سیراب ہوں گے، اور وہ ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوگا بہترین کھانوں سے۔ اس طرح کے روایات احادیث الا ماشاء اللہ ہمارے پاس ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم، یہاں پر اذا کان یوم القیامہ یدعى محمد فیکسا حلۃ وردیہ ثم یقام علی یمین العرش، قیامت کے دن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا، ایک بہترین پھولوں والا لباس ان کو پہنایا جائے گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کے ساتھ عرش کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، ثم یدعى بالحسین، اسی طرح امام حسین، امام حسن اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم کو عرش کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، فیقومون امامہم شیعتہم، پھر ان کے ساتھ ان کے شیعہ لائے جائیں گے، شیعہ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی، اور جتنے مؤمنہ عورتیں ہیں، مؤمنہ ان کی نسل سے ہیں، مؤمنات ان کو جنت اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ پھر بہت سارے یہاں پر ہیں کہ ان شیعوں کی فضیلت، وَنِعْمَ الشِّيعَةُ شِيعَتُكَ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا وَوَصِيَّهُ وَسِبْطَيْهِ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، فرمائے کہ بہترین پیروکار آپ کے شیعہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روا سے، ان کو یہی صرف یہی کام روا ہے، اہل نجات ہیں روز قیامت، اور ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اس طرح کے احادیث الا ماشاء اللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا ملاحظہ کریں، یہ کتاب الکافی ہے، الکافی للکلینی رحمہ اللہ، اسلام میں کیا نجات ہے کہ نہیں ہے؟ اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ، مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب توبہ کرتا ہے کامل توبہ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عیبوں کو اللہ چھپا لیتا ہے، وکیف یستر علیہ، اللہ کیف اس کے گناہ چھپا لیتا ہے، ینسی ملکیہ ما کتب علیہ من الذنوب ویوحی الی جوارح اکتمی علیہ ذنوبہ ویوحی الی بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب، اللہ تعالیٰ اس طرح چھپاتا ہے کہ اس کے جو ساتھ دو فرشتے تھے ان سے کہتا ہے کہ ان کے بلا دیتا ہے، ان کے حافظے سے نکل جاتا ہے فرشتوں کے کہ یہ اس نے گناہ بھی کیا، ان کے جتنے آزاد جوارح ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم شہادت نہ دو، اچھا، اور وہ قیامت کے دن آ جاتا ہے ولیس علیہ ولیس شیء یشہد علیہ بشیء من الذنوب، اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی گواہی دی جائے۔ اچھا بتائیں، میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کچھ نجات کے جو اسباب ہیں مذہب شیعہ میں، اور یہ مسلمانوں کے نزدیک مشترک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی نجات کے اسباب۔ ملاحظہ کریں، توبہ کے متعلق میں نے بتا دیا کہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی ساری برائیاں چھپائی جاتی ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، مذہب شیعہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے نجات کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب کافی شریف ہے، یہاں پر جو اللہ کے خوف سے گریہ کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب الدعا ہے، یہاں پر باب البکا، میرے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مقدار ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک ویلیو ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے، الا الدموع، سوائے آنسو کے، آنسو کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ فإن القطرة تطفئ بحارا من نار، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک قطرہ آنکھ سے نکل جائے تو سمندروں آگ کے ان کو بجھا دیتا ہے۔ فإذا غرقت العين بمائها لم يرحق وجها قطر ولا ذلة، جب آنکھ میں نمی آ جاتی ہے تو اس شخص کو پھر کبھی ذلت کا سامنا نہیں ہوگا، کبھی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فإذا فاضت حرمه الله على النار، اور جب آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے خوف میں، تو پھر اس شخص کے لیے جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے کہ اسلام میں کوئی اور نجات کو، یہ نجات کے کتنے اسباب ہیں، اگر اسی کے میں صرف اسی کے روایات پڑھوں بکا کے، الا ماشاء اللہ اس کے اسباب ہیں۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پہ رونا یہ سبب بن جاتا ہے کہ انسان کبھی جہنم نہ جائے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ ہیں، جزء 14، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر باب استحباب البکاء لقتل الحسین علیہ السلام، ہمارے آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا من ذکرنا عنده ففاض عیناہ ولو مثل جناح الذباب غفر اللہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر، کہ اگر ہمارا ذکر ہو آپ کے سامنے اور آپ ہماری مصائب یا ہماری محبت میں آپ روئیں، ہماری محبت میں یا ہمارے غم میں روئیں، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے قطروں سے، سمندر کے باب کی تعداد سے بھی زیادہ ہو۔ اچھا،
یہ اسباب ہیں بھئی، ایک طریقہ تو نہیں ہے، بہت سارے طرق ہیں. حج پہ جو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنتی بن جاتا ہے انسان حج جانے سے. یہ کتاب الکافی للکلینی رحمہ اللہ ہے. یہاں پہ باب فضل الحج والعمرہ، حج کے ثواب کی. قال علی بن الحسین علیہ السلام، امام علی بن الحسین نے فرمایا حج اور عمرے پہ چلا جایا کرو. الحاج مغفور اللہ، حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وموجوب له الجنہ، اور اس پہ جنت واجب ہوتا ہے جو حج پہ چلا جاتا ہے. ومستعنف له الحمل، اور اس اپنا عمل نیا شروع کر لیتا ہے. اگر حج کے بعد گناہ نہ کرے نا تو پھر حج سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج کے لیے بھائی. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجۃ ثوابها الجنہ، حج جانے کا ثواب جنت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو کتنے اسباب ہیں نجات کے، نجات کے اسباب کا کوئی حساب ہی نہیں ہے جی.